بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان لانے کا بیان۔ مقدر میں جو کچھ ہے، آپ کی تقدیر میں، آپ کے بھاگیہ میں جو لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا، اور آپ کو مقدر تو ماننا ہی پڑے گا۔ سارا کچھ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ بہت وقت میں آپ کو یہ اقرار کرنا پڑے گا کہ نہیں، تقدیر و مقدر بھی کوئی چیز ہے۔ بولتے نا مقدر میں نہیں تھا اس لیے نہیں ہوا، ہاں یہ میرے مقدر میں تھا اس لیے ایسا ہوا۔ تو مقدر وہ نوشتہ تقدیر ہے جس کو اللہ عز و جل نے بندوں کے حق میں پہلے سے لکھ لیا ہے۔ پہلے سے لکھ لیا ہے اس لیے بندہ ایسا کر رہا ہے، ایسا نہیں، بندہ ایسا کرنے والا تھا اس لیے پہلے لکھا جا چکا ہے۔ ٹھیک، الفصل الاول، پہلی فصل۔ ان عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتب اللہ مقادر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض بخمسین الف سنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی تقدیروں کو زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہی لکھ لیا ہے۔ کیا؟ زمین و آسمان، تمام زمین و آسمانوں کو پیدا کرنے کے 50,000 سال پہلے تمام کی تمام کائنات کی تقدیر کو لکھ لیا ہے۔ تمام مخلوقات کے مقدر کو اللہ عز و جل نے لکھ لیا ہے۔ قال، فرمایا، وکانا عرشہ علی الماء، حضور نے فرمایا اس وقت کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ کیا تھا؟ اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ رواہ مسلم، اس روایت کو امام مسلم نے بھی بیان کیا ہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل شیء بقدر، ہر چیز تقدیر سے ہے، ہر چیز کی تقدیر لکھی جا چکی ہے۔ حتی العجز والکیس، یہاں تک کہ کمزوری اور قوت، کمزوری اور قوت، ناتوانی اور توانائی، ناتوانائی اور توانائی، ٹھیک ہے، کمزوری اور طاقت، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی سے لکھ دیا ہے نا، مقدر میں ہے۔ آپ کمزور ہے کہ طاقتور ہے؟ اب یہ طاقتور ہونا، کمزور ہونا، چاہے جس حساب سے ہو، ہے نا، علم کے اعتبار سے ہو، عمل کے اعتبار سے ہو، دولت کے اعتبار سے ہو، مال کے اعتبار سے ہو، ہے نا، دھن سمپتی کے اعتبار سے ہو، جیسے بھی ہو، ہے نا، یہ توانائی اور ناتوانائی یہ سب کچھ من جانب اللہ کیا ہے؟ مقدر ہے۔ رواہ مسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احتج آدم و موسیٰ عند ربہما فحج آدم و موسیٰ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ کہ حضرت آدم و موسیٰ علیہ السلام کا اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مذاکرہ ہوا۔ یوں تو احتجاج کا معنی ہوتا ہے مباحثہ کرنا۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کس کو مجال کہ بحث و مباحثہ کرے، مناظرہ کرے؟ ہے کسی کو مجال؟ کسی کو مجال نہیں ہے۔ تو لغوی اعتبار سے معنی تو یہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو، ہے نا، عنوان کے تحت ایک دوسرے کا اپنے دعوے کو ثابت کرنا اور دوسرے کے دعوے کو غلط یہ کرنا، ہے نا، ظاہر کرنا، یہ ہے احتجاج۔ لیکن یہاں دونوں کی شان کو بجا رکھنا ہے، اور پھر اللہ رب کریم کی شان کو بھی واضح کرنی ہے۔ یہاں پہ دونوں ہستیاں عظیم ہستیاں ہیں، ہے نا، حضرت آدم یہ تمام آدمیوں کے ابو ہیں، ابو البشر ہیں آپ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ بھی جلیل القدر پیغمبر ہیں، جلیل القدر رسول ہیں۔ یہ دونوں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بحث و مباحثہ کریں گے، ہے نا، یہ ان کی شایان شان نہیں۔ کیا؟ تب یہ ہے کیا کریں گے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت آدم علیہ السلام اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کیا کرنے لگے؟ مذاکرہ کرنے لگے۔ کیا بولیں گے اس کو؟ آپس میں دونوں کا ایک دوسرے کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں ایک دوسرے کا ذکر کرنا، مذاکرہ کرنا، بات کرنا۔ تو چلیے، تو معنی کیا کریں گے؟ احتجا، مذاکرہ ہوا آدم و موسیٰ کا، عند ربہما، اللہ رب قدیر کی بارگاہ میں، فحج آدم و موسیٰ، تو حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے، یعنی آپ جیت گئے۔
حضرت آدم علیہ السلام کیا ہو گئے؟ جیت گئے. قال موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انت آدم الذی خلقک اللہ بیدہ ونفخ فیک من روحہ واسجد لک ملائکتہ واسکنک فی جنتہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے آدم علیہ السلام، آپ ہی نہ ہیں وہ کہ آپ کو اللہ نے اپنے دستے قدرت سے پیدا کیا اور آپ میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور پھر آپ کو مسجود ملائکہ بنایا، فرشتوں سے سجدہ کروایا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. تو آپ کو اللہ نے مسجود ملائکہ بنایا، پھر اللہ نے آپ کو جنت میں سکونت عطا فرمائی، ٹھہرایا، آپ جنت میں رکے، ہے نا. ثُمَّ أَهْبَطْتَ النَّاسَ بِخَطِيَّتِكَ إِلَى الْأَرْضِ. پھر لغزش کی وجہ سے آپ نے ساری نسل انسانی کو زمین پر اتار دیا. آپ وہی آدم علیہ السلام ہے نا. قال آدم، حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا انت موسیٰ الذی اصطفاک اللہ برسالتہ وبکلامہ واعطاک الالواح فیہا تبیان کل شیء. موسیٰ علیہ السلام، آپ بھی تو وہی موسیٰ علیہ السلام ہے نا کہ آپ کو اللہ نے منتخب فرمایا اپنی رسالت سے اور اپنے کلام سے مشرف فرمایا آپ کو، اور آپ کو الواح عطا فرمایا جس میں ہر شے کا روشن بیان ہے. آپ کو لوحیں عطا کی، یعنی تورات آپ کو عطا کی جس میں ہر شے کا روشن بیان ہے. وَقَرَّبَكَ نَجِيًّا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا؟ ایسا قریب کیا کہ آپ کو اللہ نے نجات بھی عطا فرمائی. فَبِكَمْ وَجَدْتَ اللَّهَ كَتَبَ التَّوْرَاةَ. تو جب اللہ عز و جل نے آپ کو یہ صفت عطا فرمائی، یہ کمالات عطا فرمائے، اور آپ کو خاص کر کے لوح عطا کیا، تورات آپ کو عطا فرمایا، تو آپ نے تورات میں لکھا دیکھا قبل ان اخلقا، میری پیدائش سے پہلے. قال موسیٰ باربعین عاما، باربعین عاما. کیا پوچھا کہ آپ نے کب دیکھا تورات میں لکھا ہوا؟ یہ جو واقعہ میرا واقعہ کہ ایک لغزش کی وجہ سے، کیا ایک لغزش کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا اور میرے پیچھے پیچھے میری ذریت کو بھی نکال دیا گیا. تو یہ آپ نے کہاں دیکھا؟ تو آپ نے تورات میں دیکھا. تورات میں جو آپ نے دیکھا تو کب دیکھا آپ نے؟ اس واقعہ سے ہے نا پہلے آپ نے کب دیکھا اور کس انداز میں دیکھا؟ تو کہا کہ یہ چیز میں نے جو دیکھی ہے تو تورات میں 40 سال قبل دیکھا. کتنا بولو؟ باربعین عاما. آپ کی پیدائش سے 40 سال پہلے یہ لکھا ہوا ہے. یہ کہاں پہ پایا؟ جب لوح میں دیکھا، جب تورات میں دیکھا کہ یہ جو واقعہ پیش آنے والا ہے، پیش جو آیا، یعنی تو حضرت آدم علیہ السلام آپ کو اللہ نے پیدا کیا، آپ کو 40 سال پہلے، آپ کی پیدائش سے 40 سال پہلے یہ لکھا ہوا میں نے دیکھا. کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا. کن سے کہا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے. قال آدم، تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا فہل وجدت فیہا، تو پھر آپ نے کیا اس میں یہ لکھا پایا کہ نہیں پایا؟ وعصى آدم ربہ فغوی. یہ عبارت، یہ آیت آپ نے دیکھا کہ نہیں لکھا اس میں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے لغزش کی اپنے رب کی، کیا ہے نا؟ قال نعم. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، یہ بات صحیح ہے، میں نے اس میں یہ عبارت میں نے پایا ہے، جس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے لغزش کی. کہاں؟ جنت میں لغزش کی، وہی گیہوں کا دانہ کھا کر کے ہو چاہے انگور کا دانہ کھا کر کے ہو، لغزش کی، اور جس کی سزا میں مجھ کو زمین پہ اتارا گیا. تو آپ نے پا لیا نا. تو جب آپ نے پا لیا تو افتلومنی علی ان عملت عملا كتبه الله علی ان اعمله قبل ان يخلقنی ب40 سنہ. تو اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیا آپ کو مناسب ہے مجھے ملامت کرنا اس عمل پر کہ جس عمل کو میری تخلیق سے 40 سال پہلے ہی اللہ نے لکھ دیا ہے؟ اس پر آپ کو ملامت کرنا کیا ٹھیک ہے؟ آپ کو ایسا کہنا مناسب ہے کہ آپ نے ایسا کیا اس لیے ایسا ہوا؟ نہ آپ سے وہ چوک ہوتی، نہ وہ آپ سے لغزش ہوتی، نہ وہ مسٹیک آپ سے ہوتا، اور نہ ہی آپ کی اولاد کو جنت سے نکالا جاتا زمین پر، ہے نا. تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ نے میری تخلیق سے 40 سال پہلے لکھا ہوا دیکھا تو اس بات کی وجہ سے آپ کو ہرگز مجھے نہیں روک ٹوکنا چاہیے.
کیونکہ وہ تو لکھا ہوا ہے. تو یہاں اصل سمجھانا کیا ہے کہ ہر چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے, ہر چیز مقدر ہے. یہ میرے مقدر میں لکھا جا چکا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا, میں مسجد ملائکہ ہوں گا, اللہ اپنی طرف سے مجھ میں روح پھونکے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے یہ انعام دے گا, جنت میں ٹھہرائے گا, اور پھر جنت کے باغ و بہار سے ہم لطف اندوز بھی ہوں گے. مگر تھوڑی سی مسٹیک اور تھوڑی سی لغزش کی بنیاد پر مجھے میری اولاد سمیت جنت میں اتار دے گا. یہ تو لکھا ہوا ہے. تقدیر کو آپ بھی مانتے ہیں, تقدیر کو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں, تو آپ کو میری اس چک اور اس چک کے نتیجے میں میری اولاد کو زمین پر اتارا جانا, اس عمل کو لے کر کے آپ کو ہرگز ملامت کرنا مناسب نہیں ہے, نہیں کرنا چاہیے آپ کو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فحج آدم و موسیٰ. تو پھر اس گفتگو میں, اس مذاکرہ میں حضرت آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے, یعنی آپ جیت گئے. ان کو بھی ماننا پڑا کہ ہاں بات تو صحیح ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ, اور آپ صادق ہیں, مصدوق ہیں, آپ سچے ہیں اور آپ کی بات سچی ہیں. کیا اِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعْ فِي بَطْنِ أُمِّهِ 40 يَوْمًا, بلا شبہ تم میں سے کسی ایک کو بھی پیدا کرنا, یعنی تم میں سے کسی ایک کی بھی تخلیق, ہر ایک کی تخلیق, جو بھی پیدا ہوتا ہے, ہر ایک کی پیدائش کس طرح سے ہوتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی جب کسی جاندار کو پیدا فرماتا ہے, انسان کی تخلیق فرماتا ہے, تو پھر پیدائش کا یہ جو عمل ہوتا ہے کس انداز میں ہوتا ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. رب قدیر کی طرف سے یوں کہا جاتا ہے کہ اِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ, تم میں سے ہر ایک کی تخلیق جمع کی جاتی ہے نا, اس کے ماں کے پیٹ میں 40 یوما, 40 دن تک, نطفتن, نطفہ کی شکل میں, ہے نا. جب نر اور مادہ, مذکر اور مؤنث کی جب ملاپ ہوتی ہے, تو پھر سب سے پہلے جو نطفہ نکلتا ہے, یہ نطفہ شکم مادر میں 40 دن تک نطفے کی ہی شکل میں گردش کرتے رہتا ہے. کتنے دن؟ 40 دن. ثم یکون علقہ, اور پھر وہ علقہ کی شکل میں ہوتا ہے, یعنی وہ خون کی شکل میں, بولو, پہلے منی کی شکل میں 40 دن, اور پھر جا کر کے وہ خون کی شکل میں 40 دن, مثل ذالکہ, اسی کے مثل. ثم یکون مدغتن, پھر وہ گوشت کے لتھڑے کی مانند, کس کے؟ جمع ہوا خون کی مانند, ہے نا. منی سے خون, اور خون سے پھر, ہے نا, گوشت کے لتھڑے کی طرح, پورا کا پورا گوشت نہیں, لتھڑے کی طرح, ہے نا. آپ دیکھو گے جانور وغیرہ جب ذبح کر دیا جاتا ہے تو خون جمنے کے بعد تھوڑا کیسے ہو جاتا ہے نا, گوشت کی طرح لگتا ہے دیکھنے میں, اسی کو بولتے ہیں, ہے نا, لتھڑا کی طرح. ثم یبعث اللہ الیہ ملکا باربع کلمات, پھر اللہ تبارک و تعالی 4 کلموں کے ساتھ فرشتے کو بھیجتا ہے کہ جاؤ میرا بندہ جس کی میں نے تخلیق کی ہے, یہ 4 کلمات کے ساتھ جاؤ. فَيَكْتُبُ عَمَلَهُ وَأَجَلَهُ وَرِزْقَهُ, تو پھر وہ فرشتہ آتا ہے اور اس کے عمل کو لکھتا ہے, اس کی اجل کو لکھتا ہے, اس کی رزق کو لکھتا ہے, پھر یہ لکھتا ہے کہ وہ نیک بدبخت ہے کہ وہ نیک بخت ہے. ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ, پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے, پھر اس میں روح ڈالی جاتی ہے. فَوَالَّذِي لَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ, قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے, کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. بلا شبہ تم میں سے ہر کوئی لے یعمل بعمل اہل الجنہ, یا تم میں سے کوئی اہل جنت والا عمل کرتا ہے, اہل جنت والا عمل کرتا ہے. حتی ما یکون بینہ و بینہ الا ذراع, یہاں تک کہ اس کے اور اس جنت کے درمیان 1 گز کا فاصلہ رہتا ہے, 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے. کتنا؟ مطلب مرنے کے بعد جنت چلا جائے گا, اتنا خالی ڈسٹینس باقی رہ جاتا ہے نا, مرنے کے بعد وہ جنت چلا جائے گا. مگر مقدر میں جو لکھا ہے وہ تو ہو کے رہے گا. کیا کر رہا ہے اللہ کے رسول, کیا فرما رہے ہیں کہ بلا شبہ تم میں سے کوئی عمل کرتا ہے, یا ہر کوئی عمل کرتا ہے, یا مانا کوئی ایک عمل کرتا ہے, اور وہ ضرور عمل کرتا ہے, جنتی والا عمل کرتا ہے, یہاں تک کہ اس بندے اور جنت کے درمیان 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے. کتنا؟ 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے. فَيَسْبُقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ, تو پھر نوشتہ تقدیر سامنے آ جاتی ہے, نوشتہ تقدیر سامنے آ جاتی ہے, یعنی مقدر میں جو لکھا ہے اب لکھا ہوا سامنے آ جاتا ہے کہ اگر اس کے مقدر میں جہنم میں لکھا ہے تو یہ جو لائف ٹائم اس نے جنت کا کام کیا, یہ سارا کا سارا بیکار, اب وہ مرنے کے بعد جہنم میں چلا جائے گا. کیوں؟ مقدر میں وہ اس کا لکھا تھا, ہے نا. لگ کیا رہا تھا کہ یہ تو پورا کا پورا جنتی ہے, 1 وقت کی نماز قضا نہیں, روزے قضا نہیں, نماز قضا نہیں, حج قضا نہیں, سارا کچھ کرنے کے بعد یہ بیچارہ جہنم میں جا رہا ہے.
مقدر میں وہی لکھا ہے. تقدیر کے آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے. جو مقدر میں لکھا جا چکا ہے. اللہ ہمیں اچھی موت عطا فرمائے. فَيَعْمَلُوا بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ, پھر وہ اب اہل نار والا عمل کرنے لگتا ہے. فَيَدْخُلُهَا, اور پھر وہ داخل جہنم ہو جاتا ہے. وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُوا بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ, اور تم میں کا کوئی جہنمی والا عمل کرتا ہے. حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا إِلَّا ذِرَاعٌ, یہاں تک کہ اس بندے اور جہنم کے درمیان ایک گز یعنی ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے. فَيَسْبُقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ, تو اس پر کتاب سابق آ جاتی ہے, سامنے آ جاتی ہے. نوشتہ تقدیر سامنے آ جاتا ہے نا. کر کیا رہا تھا؟ جہنمی والا عمل کر رہا تھا. کوئی نیکی نہیں ہے نا, جہنم میں جانے والا عمل کر رہا تھا. اب موت سے پہلے جو اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. فَيَعْمَلُوا بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ, اب وہ اہل جنت والا عمل کرتا ہے. فَيَدْخُلُهَا, اور پھر وہ جنت میں چلا جاتا ہے. کیا ہے نا. اب اس میٹر میں کچھ نان مسلم یہ اعتراض کرتے ہیں, کافر لوگ جہنم میں جائیں گے, آپ لوگ جنت میں جائیں گے, ہے نا. تو جناب والا, دنیا میں کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے کسی کو جنت بھیجنے کا اور کسی کو جہنم بھیجنے کا. ٹھیک ہے, دنیا میں جو مسلمان پیدا ہو گئے وہ جنت میں جائیں گے یہ کوئی ضروری نہیں. دنیا میں جتنے نان مسلم پیدا ہوئے ہیں وہ جہنم میں ضرور جائیں گے, یہ بھی کوئی گارنٹی سے نہیں لے سکتا ہے. ممکن ہے کہ بہت سارے مسلمان جو جنتی والا عمل کر رہا ہے, اگر اس کے مقدر میں جنت نہیں ہے تو وہ جنتی والا عمل کرنے کے باوجود جہنم میں جائے گا. بہت سارے نان مسلمز, ظاہر بات ہے کہ شریعت کے مطابق, قرآن کے مطابق وہ جہنمی ہے, مگر اس کا جہنمی ہونا یا جنتی ہونا کوئی کنفرم کر کے نہیں بتا سکتا, ہے نا. دیکھا گیا کہ وہ نان مسلم ہے, مگر آخر میں اللہ رب قدیر نے رحم کیا اور پھر اس نے کلمہ پڑھا اور پھر یہاں تک کہ وہ جنت چلا گیا. یہ بھی ممکن ہے کہ اس کو جلا, اس کے دھرم کے مطابق, اس کے دین کے مطابق, ہے نا, اس کو جلا دیا گیا ہو لکڑی ڈال کر کے, ہے کہ نہیں, جیسے ان لوگوں میں ہوتا ہے. ہمارے یہاں دفنایا کفنایا جاتا ہے, ان کے یہاں جلا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جلنے کے باوجود وہ جنت میں جائے گا. کیوں؟ کہ اس کی موت ایمان پر ہوئی ہے. اگر ایمان پر ہوئی ہے تو وہ جنت جائے گا. اور ایک مسلمان جس کو دفنایا گیا, کفنایا گیا, جنازہ پڑھا گیا, لیکن اس کی موت ایمان پر نہیں ہوئی, تو وہ جنت میں نہیں جائے گا, وہ جہنم میں جائے گا. یہ ہے اصل میں تقدیر. تو تقدیر پر ایمان ہمارا کیا ہے؟ ضروری ہے کہ تقدیر میں جو لکھا ہے وہی ہو کے رہے گا, ہے کہ نہیں. اب ایک سوال ہوتا ہے کہ جب تقدیر میں جو ہے وہی ہو کے رہے گا تو پھر تقدیر کے حساب سے ہی ہم کام کریں نا. ہم آزادانہ زندگی گزاریں گے. یہ کیا روزے رکھنے, زکات دینی, حج کرنا, وہ کرنا, یہ کرنا, گناہ سے بچنا, کیونکہ مقدر میں جو لکھا ہے, مقدر میں جو لکھا ہے, جنتی ہونا مقدر میں لکھا ہے تو جنت میں جائیں گے, جہنمی لکھا ہے تو جہنم میں جائیں گے, ہے نا. تو ہم کو ہماری زندگی آزاد کر دیجئے, ہم آزاد کی زندگی گزاریں گے. یہ پابندی والی زندگی اب نہیں گزاریں گے, کیونکہ جو مقدر میں ہے وہ ہو کے رہے گا. اس کا جواب کل آئے گا.